بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے ان شرائط اور فرائض کی بات کی تھی جو نماز شروع کرنے سے پہلے کی تھی۔ آج ہم جو نماز کے اندر فرائض ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز کے اندر کل 6 فرائض ہیں، جن میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ نماز میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سے مراد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جانا اور زبان سے اقرار کرنا اللہ اکبر۔ تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں جب آپ نے اللہ اکبر کر دیا تو آپ کے لیے باقی تمام چیزیں، کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، یہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر لے جانا اور زبان سے کہنا اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام سیدھے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ قیام میں آپ سیدھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھ لیتے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ جو ہے دوسرا ہاتھ اس کے یہاں پر آ جائے گا اور آپ اس طرح اس کو سینے سے آپ نے باندھ لینا ہے۔ یہ 3 انگلیاں یہاں رہیں گی، جبکہ یہ 2 اس سے جو ہے انگوٹھے کی اور چھوٹی انگلی کا یہاں آپ نے دائرہ بنا لینا ہے اور اس طرح آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور اس میں آپ نے قرآن کی کوئی نہ کوئی سورت جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور ہمارا تیسرا جو فرض ہے وہ بھی یہی ہے قرات کرنا۔ تو جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت قرآن کی کوئی آیت پڑھنا، الحمد پوری پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی قرآن کی سورت کو ساتھ ملاتے ہیں۔ اگر آیت بڑی ہے تو ایک آیت کم سے کم، اور اگر آیتیں چھوٹی ہیں تو کم سے کم 3 آیتوں کا ملانا ضروری ہے، تب آپ کا یہ فرض بھی مکمل ہوگا۔ تو تیسرا فرض قرات بھی ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع سے مراد ہے جھکنا۔ رکوع جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی اس طرح جھکنا ہے کہ آپ کی کمر اور سر، یہ سارا حصہ بالکل ایسے سیدھا ہو، نہ سر کو اونچا کرنا ہے نہ سر کو زیادہ جھکا لینا ہے، بلکہ بالکل ایک سٹریٹ ایک لائن میں جو ہے آپ نے ایسے جھک جانا ہے۔ اور یہ جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو پھیلا کر اس ہتھیلی کو جو ہے آپ نے گھٹنے پر رکھنا ہے اور اس طرح گھٹنے کو پکڑ لینا ہے، اور آپ کی یہ جو بازو ہے یہ بینڈ نہیں ہونی چاہیے، ایسے اس میں کوئی کرو نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، بالکل ایسے سیدھی ہو جب آپ جھکیں گے، اور اس میں جو ہے کوئی لچک نہ ہو، اسے اکڑا کر رکھنا ہے آپ نے۔ اس طرح آپ جو ہے اس کو پکڑ کر سیدھے بالکل جھک جائیں گے، اور نظریں آپ کی جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے اوپر ہونی ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا چوتھا فرض جسے رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد پھر 5واں فرض ہے ہمارا سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنا، پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ سجدے میں پیشانی کا زمین پر لگنا فرض ہے، جبکہ ناک کا لگنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ ناک کو زمین پر نہیں لگاتے، نہیں لگتا، اور آپ دوبارہ سجدے کے لیے اٹھ جاتے ہیں سجدے سے، تو بھی آپ کی نماز سجدہ صاحب سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پیشانی نہیں لگاتے تو پھر آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا اور آپ کی وہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ سجدے میں پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا لینا ہے اور ان کے درمیان میں آپ نے پیشانی کو رکھنا ہے، اور 3 دفعہ کم سے کم آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد ہمارا جو آخری چھٹا فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ، کہ ہم نماز میں آخر پر اتنی دیر بیٹھیں کہ جس میں ہم تشہد پڑھ سکیں۔
اس کا بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیں اور دائیں پاؤں کو جو ہے آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ اس کی جو انگلیوں کا رخ ہوگا وہ قبلہ کی سمت ہونا ہے، اور دوسرا پاؤں آپ نے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور دونوں رانوں پر آپ نے اس طرح ہاتھوں کو رکھ لینا ہے، نہ ان کو زیادہ انگلیوں کو ملانا ہے اور نہ ان کو بہت زیادہ کھولنا ہے، ان کو ان کی اپنی حالت پر اسی طرح چھوڑ دینا ہے۔ آخری جو قعدہ اخیرہ ہے، اتنی دیر بیٹھنے کا نام ہے جس میں آپ تشہد پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 6 فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، سجدہ صاحب سے بھی ہماری وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں نماز دوبارہ ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی سجدہ رہ گیا یا ہمارا رکوع مکمل نہیں ہوا یا ہم قیام نہیں کر سکے، ہمارے ہاں اکثر جو ہے لوگ نماز کے اندر جماعت میں ملتے ہوئے خاص طور پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ جلدی سے آتے ہیں اور امام اگر رکوع پر ہے تو وہ سیدھا اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں بلکہ سیدھا رکوع پر چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے قیام نہیں کیا، اس لیے ان کی وہ رکعت شامل نہیں ہے۔ نماز شروع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے، شروع ہوتی ہی یہیں سے ہے نماز، کہ پہلے تکبیر ادا کی، قیام اور پھر رکوع میں آپ نے جانا ہے۔ تو بھائیو، جن لوگوں میں پہلے سے اگر یہ غلطی موجود تھی تو کوشش کریں کہ ان کو دور کریں۔ ہمارے اس چینل کو، ہماری ان باتوں کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ ابھی تک ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں یا اگر کوئی غلطی یا کوتاہی وہ کر بیٹھتے ہیں یا ان سے ہو جاتی ہے تو انہیں اتنا اندازہ ہونا چاہیے، انہیں اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا رکوع، قیام، سجود وہ کس طرح ہونا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔